انہوں یاد آ جاندہ ہے کہ میں حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا مرید ہاں تے میں اے گناہ اور اے برائی نہ کرا. انہوں اے خیال آ جاندہ ہے تے او برائی کو روک جاندہ ہے. تے میرے پیارے دوستو، میرے بزرگوں، میرے پیر بھائیوں، یہ نسبت بڑی پاک عظیم نسبت ہے. تے بزرگان دین نے ہمیشہ یہ تربیت فرمائی کہ اگر کامل پیر ملے تے کامل پیر دی نسبت ضرور اپنی قائم کرو. تواڈی نسبت تواڈے ایمان دی حفاظت کر دی، تواڈے عقیدے دی حفاظت کر دی. ان عقائد دے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کیتیاں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تو جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار پاک دی بارگاہ چوں سانو جو عقیدہ ملیا وہ عقیدہ ہے توحید والا عقیدہ. وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسولہ نے امام ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ حضور علیہ السلام تو بعد کوئی رسول آنا ہے. حضور اللہ دے آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. آپ تے رسالت دا دروازہ بھی بند ہو گیا اور نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا. اور حضور علیہ السلام نو قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی تھی کہ رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، جو جو اللہ تعالیٰ نے عالمین بنائے، جہان بنائے، اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رحمت بنایا. اور یہ دعویٰ صرف مسلمانہ دا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی جتنی مخلوق اور حضرت آدم علیہ السلام دی جتنی انسان اس دنیا تے موجود ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میرے آقا و مولا سب واسطے اللہ دی رحمت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم، آپ نو اللہ تعالیٰ نے یہ شانہ اور یہ مقام عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم تک قرآن پہنچایا، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. طائف دے پہاڑاں دے اندر حضور نو پتھر مارے گئے، اس حد تک پتھر مارے گئے کہ میری آقا و مولا دے نالین پاک خون نلتر ہو گئے. لیکن حضور نے تبلیغ دا سلسلہ نہ چھوڑیا. حضور نو پیشکش کیتی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب دی بادشاہی تواڈے حوالے کرنے آئے، لیکن یہ تبلیغ دین اسلام دا کام چھوڑ دیو. کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ پاک نے مینوں کل کائنات دی بادشاہی عطا کیتی ہے. میں عرب دی بادشاہی تا بڑی دور دی گل، میں پوری دنیا دی بادشاہی بھی مینوں ملے تے میں دین اسلام دا کام نہیں چھوڑنا. حضور نو پیشکش بڑیاں کیتیاں گئیاں، لیکن میرے آقا و مولا نے دین اسلام دی تبلیغ دا کام جاری رکھیا. ایسا پیغام، ایسا نور آپ نے پھیلایا کہ عرب دے چھوٹے چھوٹے قبائل جڑے ہاں جدو نور اسلام دے نال منور ہوئے تے وہ دنیا دی سپر پاور بن گئے، دنیا دی وہ ایسی بڑی طاقت بن گئے. انہاں دے اندر ایمان دا جذبہ ایسا پیدا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جس ویلے نور ایمان نال عرب دے باشندے روشن ہوئے جڑے کہ چھوٹے چھوٹے قبیلیاں دے اندر تقسیم راندے آن، پہلے وہ کٹھے ہو گئے اور ایک مجاہدین اور مومنین اور صحابہ کرام دی ایک ایسی جماعت بنی. پھر انہوں نے رومیاں نو شکست دیتی، انہوں نے فارسیاں نو شکست دیتی. وہ 313 بھی آن تے انہوں نے 1000 دے لشکر نو انہوں نے بچھاڑ کے رکھ دیتا. انہوں نے چند ایسا جذبہ ایمان نے، ایسا دلیری والی ایسی جرت انہوں نے دین اسلام نے عطا کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ میں او عمر ہاں کہ میرا والد خطاب مینوں آکھیا کردے ہاں کہ تیرے کول اونٹاں دی قطار نہیں سنبھالی جاندی، تے میں او عمر ہاں جس دے والد مینوں ہمیشہ یہ ڈانٹیا کردے آن، سختی کردے آن میرے تے کہ تیرے کول اونٹ نہیں چرائے جاندے، اونٹاں دی قطار سیدھی طرح نہیں لے کے چل سکدا. تے اسلام نے اور نسبت مصطفیٰ نے مینوں اس عمر نو 24 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا. یہ اسلام دی طاقت ہے. ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام بہت بڑی نعمت ہے. نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت ہے. کائنات دے اندر اللہ پاک نے بے شمار احسان فرمائے ساڑھے تے، میرے تے، تواڈے تے، ساڑھے تے اللہ پاک دے بے شمار احسان ہیں. لیکن انہاں سارے احساناں دے وچوں سب تو بڑا احسان اگر کوئی ہے تے او ساڑھے اُتے اے اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے محبوب دا امتی بنایا. حضور دی امت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. سرکار دا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیر بھائیوں، یاد رکھنا میری گل کہ ساڑھے تے اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے. اس احسان دا بدلہ اسی اتار نہیں سکتے، لیکن کچھ حیا کر سکنے ہیں اس احسان دا. حیا کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی، جو پیغام عطا فرمایا، جو تربیت فرمائی، آج اس پیغام نو جو کہ پیغام ہے دین اسلام دا اسی اس تے عمل پیرا ہو جائے. آج اسی اپنے آپ نو سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ڈال لئیے. آج اسی اپنے آپ نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پیکر بنا لئیے. آج اسی آقا دو جہان کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام عطا فرمایا اس پیغام نے مطابق اپنی زندگی گزاریے. قرآن کریم تے عمل کریے، قرآن کریم نو اپنے سینے نہ لا لئیے اور قرآن کریم دے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن کریم دے اندر سانو عطا فرمائے انہاں تمام احکامات نو اپنی زندگی
دا حصہ بنا لیں۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے دوستوں، کامیابی اگر اسی چاہنے آئے، عزت اگر اسی چاہنے آئے، تے سانو آج اپنا تعلق قرآن نال جوڑنا پوسی۔ اگر اسی عزت چاہنے آئے تے سانو اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نال جوڑنا پوسی۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا میری یہ گزارش، ایک کامیابی دا رستہ ہے، اس تو علاوہ کوئی کامیابی دا رستہ نہیں ہے۔ اگر اسی عزت چاہنے آئے تے سانو عزت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے نال ملنی ہے۔ اگر دنیا دے اندر مقام اور مرتبہ چاہنے آئے تے سانو دنیا دے اندر بھی مقام اور مرتبہ ملنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے نال، آپ علیہ السلام دی سچی محبت دے نال۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی اللہ کریم دا جتنا شکر ادا کریے اتنا تھوڑا ہے۔ لہٰذا نماز قائم کریے، نماز قائم کریے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم دے وچ سانو حکم ہے نماز کا قیام کرو۔ قیام ایسا ہے، قیام ایسا ہونا چاہیے کہ جس ویلے ایک نماز پڑھی جائے، فجر دی نماز جس ویلے بندہ پڑھے تے ظہر دی نماز تک کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے، بندہ ظہر دی نماز تک کوئی گناہ نہ کرے، پھر ظہر دی نماز پڑھے تے پھر ایمان تازہ ہو جاوے، پھر عہد پختہ ہو جاوے، پھر عصر تک کوئی گناہ نہ کرے، عہد پختہ کر لوے، پھر مغرب تک کوئی گناہ نہ کرے، اور پھر گناہ عشاء تک کوئی نہ کرے، پھر عشاء تو صبح فجر تک نہ کرے۔ ہر نماز دے نال اللہ تعالیٰ دے نال وعدہ کرے کہ یا رب العالمین میں تیری منع کیتے ہوئے کماں تو جس نو تو نے حرام کر دیتا، میرے مولا انہاں کماں تو میں پرہیز کرنا ہاں، انہاں تو میں اپنے آپ نو بچانا ہاں، اور یا رب العالمین جنہاں کماں دا تو حکم دیتا ہے میں تیرے اس حکم دے مطابق میں وہ کام کرن دی اپنی طرفوں پوری کوشش کرنا ہاں۔ لہٰذا میرے یاد رکھنا میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے بڑے کرم فرمائے، بڑے احسان فرمائے، بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں۔ لہٰذا آج سانو ضرورت ہے کہ اسی اپنے آپ نو دین دی طرف لے آئیے۔ آج سانو ضرورت ہے کہ اسی ہر جگہ تے، ہر طبقے دے اندر جتھے جتھے بھی اسی موجود آئیں، اسی اپنا تعلق اسلام نال جوڑیے۔ بھاویں وہ تاجر ہیں، وہ تجارت کرن تے سود تو پاک تجارت کرن، رزق حلال کماون۔ اگر کوئی کسان ہے، کوئی کھیتی باڑی کردا ہے، کوئی زمیندارہ کردا ہے تے او اپنی کھیتی باڑی اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق کرے، وہ اپنی عشر جڑا فصل دا ہے وہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص، کوئی سیاستدان ہے، حکمران ہے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حکمران جڑا ہاں وہ میں حکمران ہاں، بلکہ وہ اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دی مخلوق دا خادم سمجھے اور حکمران صرف اللہ نو سمجھے، کیونکہ حکمران حکم صرف اللہ دا چلتا ہے۔ پاکستان دے آئین نو پڑھو تے اس دے اندر کی یہ پہلی شیٹ کی لکھی ہوئی ہے؟ 1973 دا جڑا آئین ہے پاکستان دا، اس دے اندر پہلی شیٹ لکھی ہوئی ہے کہ حاکم اعلیٰ اس ریاست پاکستان دا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ سب تو اعلیٰ حکم جڑا ریاست پاکستان دے اندر نافذ ہے وہ اللہ رب العزت دا حکم ہے، وہ قرآن کریم دا حکم ہے، وہ سنت مصطفیٰ
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے. لیکن یہ صرف تحریر دی حد تک گل موجود ہے. عملی طور تے جدوں دا یہ ملک بنیا ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ دے نظام نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نظام نو یہ نافذ نہیں کیتا گیا. لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی جس طبقے دے نال بھی تعلق رکھتے ہوئے سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اپنے دین نال اپنا تعلق قائم کریے. میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے دوستوں، میرے مہربانوں، یاد رکھنا اے بچے ماشاءاللہ ایک قرآن پاک پڑھ دیں، انہاں نو ویکھ کے ایمان تازہ ہوندا ہے. اے او روشن چراغ ہے، اے او روشن ستارے ہیں کہ اے قرآن نو حفظ کر دے پین، اے اللہ تعالیٰ دے قرآن نو حفظ کر دے پین، اور اے بچے قرآن پاک دی تعلیم اپنے دلوں دے اندر محفوظ کر دے پین. انشاءاللہ اے لوگ قرآن تے عمل کر کے دنیا نو دکھا سن، اور اے او چراغ روشن ہو سن، اے او روشنی پھیلا سن جس دے نال انشاءاللہ جہالت دے اندھیرے دور ہو جا سن. جہالت میں کس نو آکھنا؟ جہالت میں اس نو آکھنا، میری نظر دے اندر جہالت وہ ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہوئے، جج بھی ہوئے، اپنے آپ نو سیاستدان بھی آکھدا ہوئے، بڑے بڑے عدالتاں دے وچ حکم چلاون والا ہوئے، بڑے بڑے افسر ہوئے، بڑے بڑے تاجر ہوئے، لیکن ایمان تو خالی ہوئے، اس رنگا بڑا جاہل کوئی نہیں، اس جیسا ان پڑھ کوئی نہیں. جے قرآن نو نہیں پڑھیا، جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو نہیں پڑھیا، اگر وہ دین نہیں پڑھیا ہویا تو اس تو بڑا جاہل کوئی نہیں. لہٰذا میرا ذاتی طور تے جو پیمانہ ہے وہ انسان دی تعلیم نو پرکھن دا، وہ میں سمجھنا کہ یہ ہے کہ وہ قرآن کتنا پڑھے ہوئے، وہ قرآن کریم دے احکامات نو کتنا سمجھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور آپ دی سیرت پاک تو کتنا واقف ہے، اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کا کردار کتنا مضبوط ہے، کیا اس کے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف ہے کہ دنیا دا خوف ہے. لہذا یہ میری گل یاد رکھنا، ہمیشہ میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایمان والا شخص ہی بڑا بندہ ہوتا ہے، ایمان والا انسان بڑا انسان ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں